ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ شعبان شہری، فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ فضیلت کی بات تو الگ ہے، لیکن یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ کتنی افضل ہو جاتی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ اللہ میں ہو، مکہ مکرمہ میں ہو، تو نازل ہونے والا قرآن، نازل ہونے والی سورت مکی بن جاتی ہے، اور میرے تیرے نبی اگر مدینے میں ہو تو نازل ہونے والی سورت مدنی بن جاتی ہے۔ تیرے میرے نبی چلے تو اللہ قرآن میں ذکر فرمائے، تیرے میرے نبی کے چہرے کو رب ذوالجلال قرآن میں بیان فرمائے، تیرے میرے نبی کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر رب قرآن میں کرے، اور جس چیز کا چلنے کا اگر زمین جہاں میرے آقا کریم موجود ہوں، جس زمین پر ہو اس زمین کا تذکرہ رب قرآن میں کرے، تو جس مہینے کا ذکر میرے اور تیرے نبی کے ساتھ منسلک ہو جائے اللہ نے اسے کتنا مقام عطا فرمایا۔ جس مہینے کو رب کے سونے پیغمبر میرے تیرے نبی فرمائے شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے، اور جس امتی کو میرے نبی کہہ دے صدیق میرا صدیق ہے، تو اس صدیق کو رب کتنی شان عطا فرماتا ہے۔ جس غلام کو میرا تیرا نبی کہہ دے فاروق میرا ہے، تو اللہ اسے کتنی مقام عطا فرماتا ہے۔ جس عثمان کو رب کے سونے پیغمبر کہہ دیں عثمان میرا ہے، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور جس علی کو میرا تیرا نبی کہہ دے علی میرا ہے، تو اللہ اسے کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا، جس مہینے کے بارے میں اللہ کے سونے پیغمبر فرمائیں یہ میرا مہینہ ہے، اسے اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی، اسے اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا۔ یہ مہینہ اتنا خاص مہینہ ہے شعبان کا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ جو گزر رہا ہے آج اس کی 5 تاریخ ہو گئی ہے، اس مہینے کے بارے میں جس رب نے سونے نبی کو پیدا کیا، جس رب نے اپنے نبی کی خاطر ساری کائنات کو بنایا، وہ رب کہہ رہا ہے، وہ رب اس رب کی طرف میرے آقا نسبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ سونے رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کتنی شان ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ کے لیے اور میرے لیے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات آپ یاد رکھیں، جہاں میرے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور چیزوں کے تذکرے فرمائے نا، تو اپنی امت کو نہیں بھولے، اپنی امت کو ضرور یاد رکھا۔ آج ہم تو بھول جاتے ہیں، ہم نے اپنے نبی سے کتنی وفا کی ہے یہ ہمیں پتا ہے، ہم تو اپنے نبی کو بار بار بھول جاتے ہیں، لیکن تیرے میرے نبی اگر غار میں ہے تو غار میں بھی اپنے امتی کو یاد رکھتے ہیں، اگر مکے میں ہے تو مکے میں بھی، اگر مدینے میں ہے تو مدینے میں بھی تجھے مجھے یاد رکھتے ہیں، اور میرے آقا جب پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی تجھے مجھے یاد رکھتے ہیں، میرے آقا جب قیامت کے دن اٹھیں گے اس وقت بھی تجھے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں کسی جگہ نہیں بھولے، آج امتی آقا کو بھول گیا، آقا کی شان کو کس طرح بیان کرتا ہے، اور آقا کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جو نہ کرنے کے قابل ہے، ایسی باتیں کرتا ہے معاذ اللہ نبی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ وہ نبی جو تجھے مجھے پیدا ہونے کے وقت بھی نہیں بھولا، قیامت کے دن بھی نہیں بھولے گا، اور صراط پہ بھی نہیں بھولے گا، جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو۔ ہمیں کچھ تھوڑا سا حیا کر لینا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسی بات کرے نا کہ نبی نہیں جانتا، نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گیا، تو اس کو کم از کم اتنا جواب ضرور دے دو، اتنا ضرور کہو کہ کل جب قبر میں جاؤ گے نا تمہیں دنیا کا کوئی بندہ کام نہیں آئے گا، قبر میں جس سونے چہرے والے کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں تو بکواس کر رہا ہے۔
اگر اس نبی نے اس وقت کہہ دیا کہ اس کو میں نہیں جانتا، یہ میرا نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ قبر پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہوگی تو آگے کامیابی ہے، اگر اس میں ہی ناکامی ہوگی تو آگے ناکامی ہے۔ تو ہم نے سوچنا ہے کہ ہم جس نبی کا چہرہ ہمیں بتایا جائے گا، اس نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس نبی کے بارے میں عقیدہ ٹناٹن ہونا چاہیے، ایک ذرا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے استاد محترم مفتی خلیل احمد رضوی صاحب جہاں بھی بیان فرماتے ہیں، میں ان کا ایک جملہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے اور میں نے اس جملے کو اپنے دل میں رکھا ہے۔ میرے استاد جی کہتے ہیں کہ عام بندے کے لیے جب بولا جائے نا، عام بندے کے لیے، دنیا دار کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی سوچا جائے، لیکن یاد رکھو کہ جب نبی کے بارے میں سوچا جائے تو 1000 مرتبہ بولا جائے تو 1000 مرتبہ پہلے سوچا جائے کہ کس شان کے مالک کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کے بارے میں جب بھی بات کی جائے، سوچ سمجھ کے بات کی جائے۔ نبی کوئی ویسے ہی نہیں ہے، نبی اگر چاند کو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو تو رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ نبی اگر سورج کو اشارہ کر دے، روایات میں آتا ہے کہ 12,000 فرشتوں کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے، سورج کو پکڑتے ہیں، مشرق سے مغرب میں لے جاتے ہیں، مغرب سے مشرق میں لے جاتے ہیں، 12,000 فرشتے۔ تو جب آقا کی ایک انگلی کا اشارہ ہوا ہوگا، آقا نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اور سورج کو اشارہ فرمایا کہ واپس علی نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو سورج نے جب پیچھے اپنی عصر کی طرف جا رہا ہوگا تو فرشتوں نے سوچا ہوگا یہ کون سی طاقت ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ تو ہم سے بھی کوئی زیادہ طاقت والا ہے جس کے اشارے پہ رب نے سورج کو واپس کر دیا ہے۔ یہ تو وہ نبی ہے۔ اس نبی کے بارے میں جب بھی بولیں، سوچ کے بولیں، سمجھ کے بولیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان شہر امتی، فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ اور میں اور ہر بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، رب کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اور کتنے مقدر والے امتی ہیں، جس مہینے میں ساری مخلوق جو گناہ کرنے والا ہے، بد کردار ہے، گناہوں کی اس کو عادت پڑی ہے، وہ بھی اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہ مہینہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ہر مہینہ جس مہینے کو دیکھیں وہی شانوں والا ہے، وہی شانوں والا ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن محبوب کریم نے یہ فرما کے بتا دیا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ یہ رجب کا مہینہ آج تو 5 تاریخ ہو گئی ہے، پہلی جو تاریخیں گزری ہیں یقین مانے ان میں اتنی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ویسے ہی نہیں ہے، اس مہینے میں اتنی فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ پہلے دن کا روزہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 3 سال کے گناہوں کا، 3 سال بندہ کیا کیا گناہ کرتا ہے، کیا کیا گناہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ فضیلت میں آگے بیان کروں گا دوسرے دن کا اور تیسرے دن کا، پھر آگے پورے مہینے کی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو شخص پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 3 سال کے گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے، 3 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ او میرے دوستوں مجھے بتاؤ ہمارا کون سا ایسا دن ہے جس دن میں ہم نے گناہ نہ کیا؟ ہم چلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، ہماری نظر اٹھتی ہے تو گناہ کرتی ہے، ہمارا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو گناہ کے لیے، ہمارے کان سنتے ہیں تو گانے باجے سنتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ دن میں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے دن میں کتنے گناہ، زبان بولتی ہے تو کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی بدخوائی، کسی کی بدگمانی، جب بھی زبان بولتی ہے برا بولتی ہے۔ یہ زبان رب نے اس لیے بنائی تھی کہ میرا بندہ میرے
میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر اسی زبان سے میری شان بلند کرے گا، میری شان کو بیان کرے گا، میرے محبوب کی شان کو بیان کرے گا اور اسی زبان سے مجھ سے توبہ کرے گا، اسی زبان سے میرے نبی کے تذکرے کرے گا، اسی زبان سے میرا قرآن پڑھے گا۔ یہ زبان تو اس لیے ملی تھی، لیکن ہم نے اس کو کس میں صرف کیا، ہم نے اس کو کس میں استعمال کیا؟ کان تو بنے تھے کہ جب بھی ان میں آواز پڑے گی، اذان کی آواز پڑے گی، جب بھی ان میں آواز پڑے گی تو رب کے قرآن کی آواز پڑے گی، نبی کے فرمان کی آواز پڑے گی۔ تو آج ہمارے کان کیا سنتے ہیں؟ ہمارے کان گانے باجے طرح طرح کی موسیقی سنتے ہیں، اور یہ موسیقی اتنی نازک چیز ہے، اتنا برا مرحلہ ہے یہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گانے سنتا ہے، گانے کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ہمارے کان کون کون سا گناہ نہیں کر رہے؟ ہمارا ہاتھ بڑھتا ہے تو یہ ہاتھ اس لیے بنائے گئے تھے کہ اس ہاتھ سے رب کا قرآن پڑھا جائے، رب کا قرآن کھولا جائے۔ تو ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ جب بھی اٹھتے ہیں کسی بھائی کا جو ہے مال چھیننے کے لیے، کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے اٹھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مومن بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے اس کا دل توڑنے کے لیے کوئی بھی بات کرتا ہے، وہ بلا حساب و کتاب اپنے کسی بھائی کا دل توڑ دیتا ہے، اس کی کسی عمل کی وجہ سے، اس کے کسی کردار کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کا دل توڑتا ہے، اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی مسلمان، کسی مومن کا دل توڑنے والا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے، اللہ اسے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں اتنا بڑا جو ہے نا وہ راز چھپا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نہ جانے میں انجانے میں جو ہے ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور مسلمان بھائی جب ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، کسی مومن کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں کہ وہ تمہارے سلوک کی وجہ سے ناراض ہو جائے اور اس کے دل میں پریشانی آ جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے۔ تو اپنے کسی بھائی کے ساتھ ایسے سلوک سے پیش نہ آئے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسرے روزے کے بارے میں فرمایا کہ جو رجب کا دوسرا روزہ رکھتا ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو شخص ہر رجب کے آگے ہر دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے ہر دن کے بدلے، ہر روزے کے بدلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو 60 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 60 مہینے بندہ گناہ، 5 سال بنتے ہیں، 5 سال تک بندہ گناہ کرتا رہے، اور 27ویں رجب کو اگر وہ روزہ رکھ لے تو اللہ اس کے ان 5 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس فضیلت سے آج ہمیں پتہ چلا نا کہ اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے۔ ہم سنتے ہیں اور سن کے جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے، سرکار کا فرمان ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ حضور نے ہمیں درس دیا ہے کہ کیوں حضور کو پتا تھا کہ یہ گناہگار امت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں قدم قدم پر نیکیاں کمانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے نسخے عطا فرما دیے۔ ہر مہینے کی فضیلت ہے، لیکن اس مہینے کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نزہۃ المجالس کے اندر یہ احادیث روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی
حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی، اور وہ پہاڑ اتنا روشن اور چمکدار تھا، نورانی پہاڑ تھا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک اگر اس پہاڑ کو تو زبان عطا فرما دے، میں اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے یا سبحان اللہ۔ میں تیرے سونے پہاڑ پر جو اتنا نورانی ہے، جو اتنا چمک رہا ہے، اے باری تعالیٰ اسے اگر تو قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی طاقت عطا فرما، تیرا یہ جو نبی ہے، تیرا یہ جو بندہ ہے، یہ اس سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ رب تعالیٰ نے، وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم رب ہے، اس سونے رب نے اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ پہاڑ نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ سے گفتگو فرمائی تو اس سے پوچھا کہ تو اتنا چمکدار اور روشن کیوں ہے؟ اس پہاڑ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اللہ کا ولی میرے اندر ہے، میرے اندر موجود ہے، وہ میری عبادت، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ نے اس کے صدقے مجھے یہ روشنی عطا فرما دی ہے۔ تو پھر آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے مالک اگر تو اس پہاڑ کو شق کر دے، اس پہاڑ کو چیر دے، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنا کریم رب ہے، اس نے اس پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ پھٹ گیا، پہاڑ کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پہاڑ جب پھٹا تو اس پہاڑ کے اندر ایک چمکدار روشن چہرے والا، ایک سفید داڑھی والا، سفید ریش بالوں والا ایک بزرگ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس پہاڑ کے اندر موجود ہے۔ جب اس کو دیکھا نا تو اس سے گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، تیری وجہ سے یہ پہاڑ روشن ہے، تیری تو شان بلند ہوگی، بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ مقام پتہ ہے کیسے ملا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کس کا امتی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، اور مجھے اس پہاڑ کے اندر، آپ نے پوچھا تجھے عرصہ کتنا ہوا، تو اس نے بتایا، اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ مجھے اس پہاڑ کے اندر 600 سال گزر چکے ہیں، 600 سال گزر چکے ہیں، میں اسی طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور یار جس کو 600 سال گزر چکے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو بتاؤ نا اس کا کتنا مقام ہوگا۔ آگے میرے آقا کے امتی کی بات آ رہی ہے، تیری میری بات آ رہی ہے، سنو گے تو خدا کی قسم مچل جاؤ گے، تمہاری روح خوش ہو جائے گی۔ میرے تیرے نبی کے امتی کی شان یہ نہیں ہے، میرے تیرے نبی کی امتی کی شان میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، غور سے سننا اس بات کو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ 600 سال تو مجھے اس جو ہے پہاڑ کے اندر گزر چکے ہیں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میں نے یہ دعا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کی تھی کہ اے عیسیٰ، میں آپ کا واسطہ رب کو دے کے عرض کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ میں تیرے سونے محبوب جو تیرا آخری نبی بھی ہے اور پہلا نبی بھی ہے، جس کو تو نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور آخر میں اسے دنیا میں بھیجے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اے اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ تو وہ بوڑھا جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تجھے 600 سال گزر چکے ہیں تو اس پہاڑ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی حضور، اب میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ اللہ سے پھر دعا مانگے، جس طرح اللہ نے اس پہاڑ کو آپ کی دعا کے صدقے میں 2 ٹکڑے کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے، اس پہاڑ کو جوڑ دیں اور مجھے پھر پہاڑ کے اندر بھیج دیں، جو مزہ مجھے رب کی عبادت میں آتا ہے وہ باہر نہیں آ رہا، مجھے رب کی عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، مجھے دوبارہ اس پہاڑ کے اندر داخل کروا دیجئے، رب سے دعا کیجئے۔ آپ نے پھر دعا کی، وہ پہاڑ پھر جب یہ شخص اس پہاڑ کے اندر جاتا ہے، پہاڑ جڑ جاتا ہے،
رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ نے عرض کی کہ اے مالک اس بندے کو 600 سال تو گزر چکے، یہ تیری عبادت کر رہا ہے، کیا اس سے بھی کوئی زیادہ تیرا مکرم بندہ جو تجھے بہت زیادہ پیارا ہو، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے؟ تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عاطف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے میرے سونے، اے میرے عیسیٰ، ہاں اس سے زیادہ مکرم بندہ، اس سے زیادہ عظمت اور شان والا بندہ وہ ہے جو رجب کا مہینہ پائے اور آقا کی امت میں سے ہو، وہ ایک روزہ رکھ لے، اللہ اسے اس سے بھی زیادہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ رجب کے مہینے میں، اس مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اور میری عبادت کر لے، دن کو بھی میری عبادت کرے روزہ رکھ کے اور رات کو بھی میری عبادت کرے، اللہ اسے، جس شخص کو اللہ نے 600 سال کی عبادت کے بعد اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، آگے بھی پتہ نہیں کتنے سال عبادت کرے گا، اسے وہ مرتبہ ملے گا۔ اس مرتبے کے مطابق جو آقا کا امتی ایک روزہ رجب کے اندر رکھ لیتا ہے، اللہ اسے اس شخص سے بھی زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا تیرا مالک مجھے تجھے حضور کا امتی ہونے پر جو ہے ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، بنا مانگے امتی بنا دیا۔ نبیوں نے تو دعائیں کی تھی، حضرت عیسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، اے اللہ تو ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں آقا کا امتی بنا دے۔ نبیوں نے بھی دعائیں کی، لیکن تجھے مجھے بغیر مانگے، بغیر دعا کے، کسی التجا کے اللہ نے اپنے سونے نبی کا امتی بنایا ہے۔ تو اپنے نبی کے امتی ہونے کا ہمیں جو فخر ہے، ہمیں جو اعزاز حاصل ہوا ہے، اس اعزاز کو سمجھیں اور اپنے نبی علیہ السلام سے وفا کریں۔ آج اگر ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اگر وہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی ہو، ایسی بات کرے کہ تیرے میرے نبی کو کیا مقام ملا، تیرے میرے نبی کو تو شان ہی نہیں ملی، تو اس کو اتنا ضرور کہنا ہے کہ جس نبی کے امتی ہونے کے لیے موسیٰ و عیسیٰ بھی تڑپیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، تجھے مجھے رب نے اس نبی کا امتی بنا مانگے عطا بنایا ہے، تو اس نبی کے بارے میں ایسی بات نہ کر جس نبی نے قیامت کے دن تجھے کسی اور نے کام نہیں آنا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، اس وقت بھی جس نبی کے پاس جائیں گے، رب اس وقت بھی اپنے سونے نبی کا مقام بتائے گا لوگوں کو کہ جس نبی کے پاس جائیں گے وہ نبی کہے گا اذهبوا الى غیری، میرے پاس نہیں کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سارے نبی ایسے ہی کہتے رہیں گے، ایسے ہی کہتے رہیں گے۔ جب آقا کی باری آئے گی، آقا کی خدمت میں جب امتی حاضر ہوگا، میرے آقا فرمائیں گے آنا لہا، میں تیرے لیے ہوں، تو میرے لیے، میں تیرے لیے ہوں۔ تو آقا ہمیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اس آقا کے ہم امتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان کو، عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت کی خاطر ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔